قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، فعل امر ہے، رسول اللہ کو ایسا ہی کہا گیا، رسول اللہ نے ایسا ہی لکھوا دی۔ ورنہ کوئی کہے کہ اس کا یہ علاج ہے، یہ کہا کرو، تو اس کو چاہیے جو کہا گیا ہے وہ لکھوانا چاہیے کہ اعوذ برب الناس۔ لیکن حبیب نے جو اللہ کا کلمہ ہے کسی کو پیچھے نہیں ہونے دیا، وہی لکھوا دیا، قل کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس رب مالک آقا اور شہنشاہ، رب پالن ہار، رب مربی تربیت کرنے والا، رب کہتے ہیں منتظم کو اور رب کہتے ہیں نگہبان کو۔ یہ کلمہ نکرہ ہے، اس کے ساتھ ہے الناس، ناس کا کلمہ معرفہ آیا ہے، تو ترجمہ کرتے ہوئے ہم درمیان میں کا، کے، کی کا اضافہ کریں گے، اور ناس کا کلمہ تو اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے، عوام الناس، عامات الناس، یعنی لوگ۔ اب یہاں پہ آ گیا برب الناس، لوگوں کے رب کی قسم کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، لوگوں کے مالک آقا اور شہنشاہ کی، لوگوں کے نگہبان کی، لوگوں کے منتظم کی، لوگوں کی تربیت کرنے والے کی، اور لوگوں کے پالن ہار کی قسم کھاتا ہوں اور اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ صرف ایک ہی نہیں کہا، یہ مخالفین کتنے بڑھ جائیں، کہا اس کو پڑھو اور مقابلہ کرو، اے نبی یہ جو سارے لوگ آپ کے خلاف پوری دنیا کھڑی ہو گئی ہے اور یہ جادو کرنے لگ گئے ہیں، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان آیات کو پڑھو، ان کلمات کو کہو۔ اور اللہ کے حوالے 3 حوالوں سے کہا ہے۔ نمبر 1 رب الناس، جو لوگوں کا رب ہے، اور رب کے معنی میں نے بتایا کہ کیا کیا ہے۔